بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس چیپٹر نمبر 2 اور پریویس ویڈیوز میں ہم نے پڑھے تھے فنکشن، اور ہم نے یہ بھی پڑھایا تھا کہ فنکشن خود ایک آپریشن ہے. آج کے اس چیپٹر نمبر 3 میں ہم پڑھیں گے الجبرک آپریشن. تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک آپریشن ہوتا ہے اور اس آپریشن کو الجبرک آپریشن کہا جاتا ہے. سو وٹ از الجبرک آپریشن؟ الجبرک آپریشن سے پہلے میں ایک ریویو لیتا ہوں پریویس ویڈیوز پر، پھر میں آتا ہوں الجبرک آپریشن کی طرف. ہم نے سیٹس پڑھے تھے، جیسے کہ میں ایک سیٹ لیتا ہوں اے. تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر ہم دو سیٹس کا کارٹیزن پروڈکٹ کرتے ہیں، جس طرح میں اے اور اے کا کارٹیزن پروڈکٹ کرتا ہوں، تو اس سے جو سب سیٹ آتا ہے، کارٹیزن پروڈکٹ آف ٹو سیٹ سے جو سب سیٹ آتا ہے، ہم نے کہا تھا کہ اس سب سیٹ کو ہم کہیں گے کیا؟ ریلیشن. اب اس ریلیشن کے اوپر ہم نے کچھ ٹائپس ڈسکس کی تھی. ان میں ایک اسپیسیفک ریلیشن تھا، اس ریلیشن کو ہم نے ایک نام دیا تھا فنکشن. اس ریلیشن کو ہم نے ایک نام دیا تھا فنکشن اور میپنگ. تو بیسکلی یہ فنکشن اور میپنگ جو ہے، اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ فنکشن خود کیا ہے؟ یہ ایک آپریشن ہے جو کہ سرٹن پراپرٹیز کو سیٹسفائی کرتے ہیں. اگر آپ نے پریویس ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں کہ فنکشن خود ایک آپریشن ہے. تو بالکل اسی طرح ہم فنکشنز کی طرح اور آپریشنز ڈسکس کریں گے جو کہ بالکل فنکشن کی طرح ہوتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی کارٹیزن پروڈکٹ ہوتا ہے سیٹس کے اوپر، اور ان کو ہم نام دیتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے الجبرک آپریشن. مختلف کی قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں. اب ہم اس چیپٹر میں اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. اچھا اسٹوڈنٹس، تو اگر ہم دو سیٹس کا کارٹیزن پروڈکٹ کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں اے کراس اے. اور اے بیسکلی اے کیا ہے؟ اے ایک سیٹ ہے. یہاں میں لکھتا ہوں کہ لیٹ اے بی اے سیٹ. اے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ سیٹ ہے. تو اگر ہم دو سیٹس کا کارٹیزن پروڈکٹ کرتے ہیں تو ہم اے کراس اے لکھتے ہیں. اگر ہم 3 سیٹس کا کارٹیزن پروڈکٹ کرتے ہیں تو ہم اے کراس اے لکھتے ہیں. اس طرح اگر ہم 4 سیٹ کا کارٹیزن پروڈکٹ کرتے ہیں تو اس طرح ہم اے کراس اے لکھتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ہم n سیٹ کا کارٹیزن پروڈکٹ کرتے ہیں تو ہم اے n لکھتے ہیں. اب میں یہاں اے این جو یہ کارٹیزن پروڈکٹ ہے، جب ہم کارٹیزن پروڈکٹ کرتے ہیں، جس طرح ہم نے فنکشنز کو ڈسکس کیا تھا، ایف سے ڈینوٹ بھی کیا جاتا ہے، اور فنکشن کو ہم نے پائی سے بھی ڈینوٹ کیا تھا کہ ایف اور پائی دونوں نوٹیشن ہیں. اور ہم نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فرام ون سیٹ ٹو اندر سیٹ، یعنی یہ ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ میں کیا ہوگا؟ یہ ایک ریلیشن ڈیفائن ہوگا جس کو کہا جاتا ہے فنکشن. تو بالکل سیم اسی طریقے سے یہ ہم نے لکھا ہے اے ٹو دا پاور n ٹو اے. ہم نے یہ ایک ریلیشن ڈسکس کیا، اور اب ہم اس ریلیشن کو ہم ایک نام دیتے ہیں. بیسکلی یہ کیا ہے؟ یہ ایک میپنگ ہے، یعنی یہ ایک فنکشن ہے. اب ہم اس کو ایک نام دیتے ہیں الفا. تو الفا فرام اے ٹو دا پاور n ٹو اے یہ کیا ہے؟ یہ ایک میپنگ ہے. بیسکلی اس الفا کو جو کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے آپریشن. اس الفا کو کہا جاتا ہے آپریشن. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں n ہے. تو جب 2 سیٹس کا کارٹیزن پروڈکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی ایک نام دیتے ہیں. اگر ہم 3 سیٹس کا کارٹیزن پروڈکٹ اس کو بھی نام دیتے ہیں. اس طرح اگر ہم n سیٹ کا کارٹیزن پروڈکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو بولیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ n ایرے آپریشن ہے. n ایرے آپریشن. تو بیسیکلی آپریشن اب ہم ہی ڈسکس کریں گے آپریشن. تو آپریشن کچھ اور نہیں ہے، یہ ریلیشن ہوتا ہے کسی خاص سیٹس کے اوپر کسی خاص سیٹ تک. اچھا اسٹوڈنٹس، تو اب ہم فنکشن کی طرف آتے ہیں. تو فنکشن میں ہم ایک سیٹ لیتے ہیں، جس طرح میں نے ایک سیٹ لیا. اب میں یہاں لکھتا ہوں 1 2 3. یہ کیا ہے؟ یہ ایک سیٹ ہے، اور یہ اس سیٹ میں جو ایلیمنٹس ہے اس کو کہا جاتا ہے، یہ ڈومین کے ایلیمنٹس ہے. اب میں اس سیٹ کو ایک نام دیتا ہوں اے. اور یہاں میں نے ایک سیٹ لیا ہے، اس سیٹ میں ایلیمنٹس ہے اے بی اور سی. اب اس سیٹ کو میں ایک نام دیتا ہوں بی. تو فرام اے ٹو بی اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ میں نے لکھا ہے یہ ایف، یا یہ ایف یا یہ پائی. تو اب اگر آپ دیکھیں تو آپ یہاں ایف آف 1 لکھتے ہیں کہ فرام 1 ٹو اے. تو اس سے جو رزلٹ آتا ہے اسے ہم اے لکھتے ہیں. ایف آف 1 از اکول ٹو اے. اس طرح ہم 2 سی، تو ایف آف 2 از اکول ٹو ہم لکھتے ہیں سی. اور فرام 3 ٹو بی تو ایف آف 3 از اکول ٹو بی. تو بالکل اسی طرح اس آپریشن میں ہم اس سیٹ کا ایلیمنٹس لیتے ہیں. تو اس سیٹ میں جو ایلیمنٹس ہے اس کو ہم ریپرزینٹ کریں گے
A1 A2 A3 اور اس کے ساتھ ساتھ اپ ٹو AN، یعنی A ٹو دا پاور n کارٹیزن پروڈکٹ، تو اس میں ایلیمنٹس AN ہوگی یعنی آرڈر پیئرس ہوگی. اب اس پر جو آپریشن ہم ڈیفائن کریں گے، تو یہاں ہم نے ایف لکھا ہے تو یہاں ہم الفا لکھیں گے، یعنی جو یہاں ایف آپریشن ہے ایف فرام اے ٹو بی، یہاں الفا فرام اے ٹو پاور این ٹو اے، تو یہاں ہم الفا لکھیں گے. اور بالکل اسی طرح یہاں جو ریزلٹنٹ ایلیمنٹس آتے ہیں تو بالکل سیم اسی طریقے سے یہاں بھی ریزلٹنٹ ایلیمنٹس آئیں گے، ہم اس کا نام دیتے ہیں اے. تو اس آپریشن کو کہا جاتا ہے الجبرک آپریشن. اور الجبرک آپریشن کیا ہوتا ہے؟ فرام کارٹیزن پروڈکٹ آف سیٹس ٹو اے سیٹ. اچھا اسٹوڈنٹ، تو یہاں میں نے ڈیفائن کیا ہے یا میں نے ڈیفینیشن لکھا ہے. لیٹ اے بی اے سیٹ. اے ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک سیٹ ہے. این ارے الجبرک آپریشن ان اے سیٹ اے. این ارے الجبرک آپریشن سیٹ اے کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی میپنگ ہوتا ہے، یا اس کو فنکشن بھی کہا جاتا ہے. یہاں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ یہ میپنگ، اس کو میپنگ بھی کہا جاتا ہے اور فنکشن بھی کہا جاتا ہے. اور اس کو ڈینوٹ کیا ہے ہم نے الفا سے، فرام اے ٹو دا پاور این ٹو اے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈیفینیشن ہے الجبرک آپریشن کی اوپر. اچھا اسٹوڈنٹس، تو یہ الفا فرام اے این ٹو این یہ کیا ہے؟ یہ این ارے الجبرک آپریشن ہے، اور این کی ویلیوز مختلف ہوتی ہے. اگر ہم این کو 1 پٹ کرتے ہیں یا ہم نے ایک ہی لیا ہے، تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے کہ الفا فرام اے ٹو اے. اور اس کو کہا جاتا ہے 1 ارے آپریشن، 1 ارے الجبرک آپریشن. اس کو ہم اس نام سے ڈینوٹ کرتے ہیں، یا اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے یونیٹری آپریشن. اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یونیٹری آپریشن. یونیٹری آپریشن. اگر ہم n کی جگہ 2 کو پٹ کرتے ہیں تو ہم اب اس کو لکھیں گے کہ الفا فرام اے ٹو اے، یعنی یہ 2 ہو گئے اور یہ ہمارے پاس آ گیا 1. فرام اے ٹو اے ٹو، فرام اے کراس اے ٹو اے، یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ 2 ارے الجبرک آپریشن، 2 ارے الجبرک آپریشن. اور ہم اس کو ایک اسپیسیفک نیم دیتے ہیں. اس کو ہم یہ کہیں گے بائنری آپریشن. بائنری آپریشن بھی اس کو کہا جاتا ہے بائنری آپریشن. اگر ہم n کی جگہ 3 لکھتے ہیں تو اب ہم الفا کی ویلیو یہ لکھیں گے، اور فرام اے کراس اے ٹو اے، اور یہ فرام اے کراس اے ٹو اے، یہ ہمارے پاس آ گیا 3 ارے الجبرک آپریشن. اور ہم اس کو بھی ایک نام دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ٹرنری الجبرک آپریشن. ٹرنری الجبرک آپریشن. اگر n کی ویلیو 4 ہو گئی، یا ہمارے پاس یہ n کی ویلیوز ہوتی ہے، اگر n کی ویلیو 4 ہو گئی تو یہ ہمارے پاس الفا آ جائے گا فرام اے کراس اے کراس اے کراس اے ٹو اے، اور یہ ہمارے پاس آئے گا 4 ارے الجبرک آپریشن. اور اس کو بھی ہم ایک اسپیسیفک نیم دیتے ہیں کوارٹرنری الجبرک آپریشن. کوارٹرنری الجبرک آپریشن. تو ہم ان جو یہ کیسز ہے فرام n = 3 4 5، اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں. ہمارا جو واسطہ ہے وہ ہوگا بائنری اور یونیٹری الجبرک آپریشن. خصوصی بائنری آپریشن ہم یہاں ڈسکس کریں گے. تو اب بائنری آپریشن کیا ہوتا ہے؟ بائنری الجبرک آپریشن. اچھا اسٹوڈنٹس، تو واٹ از بائنری آپریشن؟ تو a binary operation on a set A is a function alpha from a square to a، یا a cross alpha from a cross a to a. بائنری آپریشن کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک فنکشن ہوتا ہے ایک سیٹ کے اوپر، اور ایک سیٹ کا جو ہے ہم کارٹیزن پروڈکٹ کریں گے a کراس a کا، اور اس سے جو ریزلٹنٹ ایلیمنٹ آئے گا ہم اس کو دیکھیں گے کہ اے میں یہ ہے یا نہیں ہے. اس بائنری آپریشن کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی. اور اس کے آرڈر پیئر میں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یعنی یہاں جو ڈومین ہوتا ہے یہ آرڈر پیئر ہوگا A1 A2، یہ بلانگ کریں گا A اسکوائر سے. اور اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں، یہ بائنری آپریشن ہے، اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں A1 الفا A2، یعنی ہم ان آرڈر پیئر سے ایلیمنٹ لیں گے اور اس کو آپریٹ کریں گے. جنرلی جو ہے یہ A1 الفا A2 برابر نہیں ہوتا ہے A2 الفا A1. یہ آپ نے کیپٹ ان مائنڈ، یعنی مائنڈ میں رکھنا ہے. اور اس الفا کو جو ہے اگر یہ الفا ایز اے پلس استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایڈیشن آپریشن ہے. اگر یہ الفا ایز اے سبٹریکشن استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم سبٹریکشن آپریشن کہیں گے. اور اگر یہ الفا ایز اے ملٹیپلیکیشن یوز ہوتا ہے تو ہم اس کو ملٹیپلیکیشن آپریشن کہیں گے. اور اگر یہ الفا ایز اے ڈویژن استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کو پھر ڈویژن آپریشن کہیں گے. ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. ایگزامپل کے تھرو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وٹ از بائنری آپریشن، اور اس بائنری آپریشن کے اوپر ہم کچھ ایگزامپلس آپ کریں گے.
اچھا اسٹوڈنٹس، تو اب میں نے یہ ایک ایگزامپل لیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بائنری آپریشن، اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک سیٹ ہے، ہمارے پاس سیٹ ہوگا اور سیٹ کا کارٹیزن پروڈکٹ ہم کریں گے، اور جو آپریشن اس پر ہوگا تو اس آپریشن کو ہم کہیں گے، اگر اے اسکوئر ہو تو اس کو بائنری آپریشن کہیں گے۔ تو یہاں میں نے سیٹ لیا ہے، سیٹ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس سیٹ ہے زیڈ، یعنی انٹیجرس کا سیٹ ہے، اور آپریشن میں نے لیا ہے الفا۔ الفا ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایک آپریشن ہے، تو سیٹ کے جو ہے یہ انٹیجرز کا ہے، اور آپریشن میں نے لیا ہے الفا، اور یہ دو سیٹس ہیں، تو دو سیٹس کا کارٹیزن پروڈکٹ ہم کریں گے یہاں، تو ہم اس کو بائنری آپریشن بولیں گے۔ اب اس بائنری آپریشن کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے کہ الفا ایم کاما این، یعنی یہ الفا جو ہے ایم کاما این کے ساتھ یہ کیسے آپریٹ کریں گا، تو یہ ایڈیشن کرے گا اس کا، تو اس لیے اس الفا کو ایڈیشن آپریشن ہم کہیں گے، یعنی یہ ان دونوں ایلیمنٹ کو کیا کرتا ہے، ایڈ کرتا ہے، ایز اے فنکشن یہ ان کو ایڈ کرتا ہے، یا ایز اے آپریشن یہ ان کو ایڈ کرتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے، اس الفا کو ہم ایڈیشن آپریشن کہیں گے۔ اب ہم اس کو کرتے کیسے ہیں، اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زیڈ کا مطلب ہوتا ہے انٹیجرز، اور انٹیجرز میں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 0 ± 1، اور اس طرح ±2 اینڈ سو آن۔ یہ کیا ہے، یہ انٹیجرز، زیڈ انٹیجرز کا سیٹ ہے۔ اب آپ یہاں دیکھ لیں تو زیڈ کا زیڈ، یعنی زیڈ دونوں زیڈ کا کارٹیزن پروڈکٹ کرتے ہیں، تو یا ہم الفا لکھیں گے، اور ایم ہم ایک ایلیمنٹ اٹھائیں گے زیڈ سے، فرض کریں میں نے ایک ایلیمنٹ اٹھایا، میں نے اٹھایا 1۔ اب ہم ایک ایلیمنٹ اٹھائیں گے زیڈ سے این، جس کو ہے الفا ایم کا این ہم نے لکھا ہے، تو ہم ایم کو بھی زیڈ سے اٹھائیں گے اور این کو بھی ہم زیڈ کو سے اٹھائیں گے۔ اب میں نے یہاں زیڈ سے اٹھایا -2، تو اس کو ہم آپریٹ کس طرح کریں گے، الفا 1 -2 کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایم کو لکھیں گے 1، اور پلس کو اپنی جگہ اور -2 کو لکھیں گے، یعنی ان دونوں کو کیا کریں گے، ایڈ کریں گے، 1 - 2 یہ ہمارے پاس آ گیا ہے -1۔ اسٹوڈنٹس، اس طرح آپ فنکشنز کو کسی سیٹ کے اوپر یا کسی آرڈر پیر کے اوپر، جو کہ آپ نے پریویس ویڈیوز میں آپ نے دیکھا کہ ہم فنکشنز کو آپریٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس کیا ایک ایلیمنٹ دیتا ہے، تو جس طرح یہ آپ دیکھیں تو یہ ہم 1 -2 کو ہم آپریٹ کریں گے، تو یہاں پر ہمارے پاس آ گیا -1، اور یہ الفا ہمارے پاس کیا ہے، یہ اب ایک الجبرک آپریشن ہے، الجبرک آپریشن میں ایک ایڈیشن آپریشن ہے۔ تو یہ ہو گیا ایگزامپل نمبر 1۔ اب اسٹوڈنٹس، اگر ہم الفا کی جگہ اس آپریشن کو ایک اور نام دیتے ہیں میو، اور ہم اس کو اس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں فرام زیڈ کراس زیڈ ٹو زیڈ۔ اب ہم یہاں میو کو ہم آپریٹ کرتے ہیں ایم کاما این، اور ایم کاما این کو ہم اس طرح آپریٹ کریں گے کہ ہم اب ان دونوں کا پروڈکٹ کرتے ہیں، تو جب پروڈکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو کہا جاتا ہے ملٹیپلیکیشن الجبرک آپریشن، اور جب اگر ہم یہاں سبٹریکشن لکھتے ہیں، یہاں ایم پلس این کی جگہ ہم سبٹریکشن لکھتے ہیں، تو پھر اس کو کہا جائے سبٹریکشن آپریشن۔ اس طرح اگر ڈویژن لکھتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ڈویژن آپریشن۔ اچھا اسٹوڈنٹ، تو اب میں نے بائنری آپریشن کا یہاں ایک اور ایگزامپل لیا ہے 3 ڈائمینشنل ریئل ویکٹر اسپیس کا۔ تو V3R ہمارے پاس کیا ہے، یہ 3 ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس ہے جو کہ ریئل نمبرز پر مشتمل ہے، اور یہ ہمارے پاس اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ایکس، یہ کیا ہے آرڈر ٹرپل ہے، ایکس اور وائی یہ بلانگ کریں گے 3 ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس سے، اور اس کے اوپر میں ایک آپریشن ڈیفائن کرتا ہوں۔ یہاں آپ تھوڑا سا دیکھیں کو، یہاں ہم جو ہے یہاں جو یہ ایک اسپیس ہم نے لیا ہے، اور اگر میں اس اسپیس میں کوئی بھی پوائنٹ لوں، یہاں میں یہ ایک پوائنٹ لیتا ہوں، تو اس پوائنٹ کا جو ہے وہ خاص کوآرڈینیٹس ہوں گے۔ یہ ہمارے پاس یہ ہو گیا یہ کوآرڈینیٹ، اور اس طرح یہ اسپیس میں یہ 3 کوآرڈینیٹس ہیں اس کے، تو یہ ہمارے پاس ہو گیا وائی ایکسس، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس ہو گیا ایکس ایکسس، اور اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ایکس ایکسس وائی ایکسس، سوری یہ اس طرح ہم لکھیں گے کوآرڈینیٹس، یہ ہمارے پاس ہو گیا یہ ہمارے پاس ہو گیا ایکس ایکسس، اور یہ ہمارے پاس ہو گیا وائی ایکسس، اور یہاں میں نے ایک پوائنٹ لیا ہے، تو یہ یہاں اس کے جو کوآرڈینیٹس ہیں وہ 3 کوآرڈینیٹس میں نے اس کو ریپرزینٹ کیا ہے، تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے۔ اس طرح میں یہاں بھی ایک اور ایلیمنٹ لیتا ہوں، تو یہ اس کی کوآرڈینیٹس اس طرح ہوں گے، یہ ہے اس کے کوآرڈینیٹس، اور زیڈ ایکسس، تو زیڈ ایکسس یہاں 0 ہے، یہاں یہ جو ہے یہ پلین پر ہے، تو اس کے جو ہے یہ بھی 3 کوآرڈینیٹس ہیں، یہ ہمارے پاس یہ کوآرڈینیٹ 2 کوآرڈینیٹ اور 3 کوآرڈینیٹس ہو گئی ہے۔ تو بیسیکلی ایکس کے جگہ ہم نے لکھا x1 x2 x3، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہو گیا
x1 या ये हो गया x2 और ये हो गया x3 जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है। और इसके कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास y1 y2 हो गया और ये y3 जो है ये 0 है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इससे जो ऑपरेशन इस पर किया जाता है तो ऑपरेशन इसका इस तरह होगा जिस तरह हम वेक्टर्स की एडिशन करते हैं, x1 प्लस x2, x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 और x3 प्लस y3। तो ये थे डिटेल बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। इस तरह इससे पहले बाइनरी ऑपरेशन से पहले मैंने यूनिटरी ऑपरेशन डिस्कस किया। तो अगर आपके जहन में ख़्याल पैदा हुआ हो कि यूनिटरी ऑपरेशन आपने कहा कि ये जो है ये एलिमेंट्स पर अप्लाइंग होंगे, यहाँ अगर हम 1 + 2 लिखते हैं तो इसके लिए हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं और इसको भी जेड से लेते हैं या किसी सेट से लेते हैं और इसको भी किसी सेट से लेते हैं, यानी ये दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है एक सेट के ऊपर जो कि जिसके एलिमेंट्स आए थे 1 + 2 = 3, यानी इस सेट में जो है इसका एलिमेंट्स आ चुका है और ये दोनों एलिमेंट्स जो है ये मैंने इन दोनों सेट से ले हैं। तो मैंने यूनिटरी ऑपरेशन कहा कि एक सेट से एक सेट के ऊपर ये जब ये एक ऑपरेशन डिपेंड होती है इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, यूनिटरी ऑपरेशन। तो आपके जहन में ख्याल होगा कि हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, यानी इसके लिए ऑपरेशन क्या होगा। तो बेसिकली इसके लिए ऑपरेशन यानी आप 2 को कैसे ऑपरेट करेंगे या आप 3 को कैसे ऑपरेट करेंगे। तो ये बेसिकली लॉग जो है ये क्या है, ये एक यूनिटरी ऑपरेशन है। लॉग आप लेते हैं, लॉग जो है इस तरह लॉग के सिवा कोई और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो कि क्या है, यूनिटरी ऑपरेशन है जो कि एक एक एलिमेंट्स पे ऑपरेट होते हैं और आपको यहाँ क्या लिख देते हैं, आपको यहाँ वैल्यू देते हैं, आपको यहाँ log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू। तो ये क्या है, ये यूनिटरी ऑपरेशन, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर हम दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करते हैं और इसका रिजल्ट भी उस सेट में आता है तो फिर हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन क्या है, ये क्लोज्ड ऑपरेशन है। यानी ये प्लस एडिशन ऑपरेशन जो है ये क्या है, क्लोज्ड, इस सेट के ऊपर ये क्या है, क्लोज ऑपरेशन है। तो इसकी जगह हम क्लोज लिखेंगे। अगर हम प्लस की जगह अल्फ़ा को यूज़ करेंगे तो अल्फ़ा को भी हम इस तरह लिखते हैं कि अल्फ़ा इज़ क्लोज अंडर इस सेट, यानी ये जो सेट हमने लिया है ए सेट। तो जब ऑपरेशन क्लोज होता है तो अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, क्लोज लिखेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑपरेशन जो है वो क्लोज हो। यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं 1 - -2 लिखता हूँ तो ये बराबर होगा, हम अगर मैं यहाँ 1 - 2 यहाँ मैं एक ऑपरेशन लेता हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा 1 - 2। मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लिया है और ये 1 और 2 एलिमेंट्स को मैंने लिया है नेचुरल नंबर से, 1 2 3। तो यहाँ आप देख ले तो 1 - 2 से रिजल्ट आते हैं -1। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ये जो ये नेचुरल नंबर की सेट के ऊपर क्या है, क्लोज नहीं है। तो इसकी जगह ज़रूरी नहीं है कि ये ऑपरेशन जो है ये क्लोज हो। अब एक पॉइंट कि मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स का सेट, रैशनल नंबर का सेट और रियल नंबर का सेट, इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, तो ये जो सेट्स है ये क्या है, क्लोज है अंडर बाइनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये ऑपरेशंस क्या है, क्लोज है।